السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی سیریز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عادل یاسی۔ رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ سعدیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ سراپائے حیرت رہ گئیں۔ تفصیلات سنیے انہی کی زبانی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کیا کرتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی عورتوں کے ساتھ قافلے میں شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں گئیں۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن باخدا اس سے ایک قطرہ دودھ کا نہ نکلتا تھا۔ ادھر ہمارا بچہ بھوک سے بلکتا اور ہم پوری رات سو نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا اور نہ ہی اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر نکلی۔ وہ کمزوری اور دبلے پن کی وجہ سے اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر، ہم کسی نہ کسی طریقے سے دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و دولت کی خواہش رکھتے تھے۔ ہم کہتے تھے یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کا دادا ہمیں کیا دے سکتا ہے، لہٰذا ہم آپ کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی ان سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھ ہی کو کوئی بچہ نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور میں ہی تنہا خالی ہاتھ لوٹوں۔ میں ایسا کرتی ہوں، میں جا کر اس یتیم بچے کو لے آتی ہوں۔ تو میرے شوہر نے کہا، ہاں اس میں کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بچے میں برکت دے۔ تو میں گئی اور اس بچے کو لے آئی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں اس بچے کو لے کر واپس اپنے ڈیرے پر آئی تو اس بچے کو اپنی آغوش میں لیا تو میرے دونوں سینے اس بچے پر دودھ کے ساتھ امٹ پڑے۔ اس نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور اس کے بھائی نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا اور وہ دونوں سو گئے، جبکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کی بھوک کی وجہ سے سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی کا دودھ دونے گئے تو اونٹنی کا تھن دودھ سے لبریز تھا۔ انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ ان کا بیان ہے کہ میرے شوہر نے صبح ہوتے ہی مجھ سے کہا کہ حلیمہ، خدا کی قسم تو نے بڑی ہی بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے اسی کی توقع ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا اور میں اپنی اسی خستہ حال گدھی پر اس بچے کو لے کر سوار ہوئی، لیکن اب کی بار وہی گدھی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر سب سے آگے نکل گئی اور کوئی گدھا اس تک نہ پہنچ سکا، یہاں تک کہ میری سہیلیاں کہنے لگیں، او ابو زبیب کی بیٹی، ہم پر مہربانی کرو، آخر یہ تیری وہی سست رفتار گدھی ہی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی۔ اور میں کہتی، ہاں ہاں باخدا یہ وہی گدھی ہے۔ تو وہ کہتی کہ اس کا تو کوئی خاص معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ پھر ہم بنو سعد اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ خدا کی زمین پر کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زدہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد ہماری بکریاں چرنے جاتی تو وہ آسودہ حال اور دودھ سے لبریز ہو کر واپس آتی۔ ہم دودھ دوتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہتا ہی نہیں تھا، حتیٰ کہ ہماری قوم کے شہری اپنے چرواہوں سے یہ کہنے لگے کہ کم بختو، اپنے جانوروں کو وہاں چرانے لے جایا کرو جہاں ابو زبیب کی بیٹی کا چرواہا لے کر جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کی بکریاں بھوکی واپس پلٹتی اور ہماری بکریاں آسودہ حال اور دودھ سے لبریز ہو کر واپس آتیں۔ اس طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال کے اندر ہی کڑا اور گٹھیلا ہو گیا۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس واپس لے گئے، لیکن ہم جو برکت دیکھتے آ رہے تھے، ہماری شدید خواہش یہی تھی کہ یہ بچہ مزید ہمارے پاس رہے، لہٰذا ہم نے اس بچے کی ماں سے گفتگو کی اور کہا کہ آپ اس بچے کو ہمارے پاس مزید رہنے دیں تاکہ یہ اور مضبوط ہو جائے۔
کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔ ہمارے مسلسل اصرار پر بچے کی والدہ نے ہمیں اس بچے کو مزید اپنے پاس رکھنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی قبیلہ بنی سعد میں رہے، یہاں تک کہ ولادت کے چوتھے یا پانچویں سال شق صدر یعنی سینہ چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبریل نے آپ کو پکڑ کر لٹایا اور آپ کا سینہ چاک کیا اور اس میں سے دل نکالا، اور پھر اس دل سے ایک لوتھڑا الگ کیا اور فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر واپس اس کی جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر اپنی ماں یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد قتل کر دیا گیا ہے۔ ان کے گھر کے لوگ جھٹ پٹ پہنچے تو دیکھا کہ آپ کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کو خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس تک اپنی والدہ کی آغوش محبت میں رہے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے متوفی شوہر کی یاد وفا میں یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کی معیت میں مکہ سے کوئی 500 کلومیٹر دور سفر کر کے مدینہ پہنچیں۔ وہاں 1 ماہ تک قیام کر کے واپس پلٹیں تو ابتدائے راہ میں ہی تھیں کہ بیماری نے آ لیا۔ پھر یہ بیماری شدت اختیار کر گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ انتقال کر گئیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔